the break, viewers. وہ جو کہتے ہیں نا چہرے کو درد کرنے والی جو ہنسی ہوتی ہے، جب آپ مسکراتے ہی چلے جاتے ہیں تو آپ کے چہرے میں درد شروع ہو جاتی ہے، کچھ وہ والا میرا اس وقت حال ہے. کیوں؟ کیونکہ ویورز دیکھیں ہمارے ینگ بچے ماشاءاللہ 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 اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارا یوتھ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے ٹو اے پوائنٹ وے یہ وہ والا گلاس ہے جب اوور فل ہو کے اسپل بھی کرنا شروع کر دے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. بٹ اس ٹیلنٹ کو کوئی ڈائریکشن ضرور چاہیے ہوتی ہے. اور بڑے عرصے سے یہی گلہ جو ہے ہمارا یوتھ کرتا آ رہا ہے کہ بھئی ہمیں موقع ہی نہیں ملتے، ہمیں اپرچونٹیز ہی نہیں ملتی. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے اسی پلیٹ فارم پہ بہت سال پہلے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے جب لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، تو آئی واز ون آف دوز لکی پیپل جو باقاعدہ ان کے گھر جا کے میں نے مطلب ان کا جو ریزیڈنس ہے وہاں پہ بیٹھ کے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں ایک پراپر انٹرویو کنڈکٹ کیا. بائی دا وے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے نہیں تھا، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایک چینل کے لیے جب میں مارننگ شو کر رہی تھی اس میں تھا. تو یہ مت سمجھیے گا کہ مجھ پہ کوئی آبلیگیشن تھی پی ٹی وی کی طرف سے. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہاں سے ایٹ لیسٹ میں نے پرسنلی دیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے تو دیکھیں بہت سی چیزیں بڑی پازیٹیو کی جا رہی تھیں لیکن آئی اویئر آف دیم. تب مجھے احساس ہوا کہ کتنا زیادہ فوکس جو ہے کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، تعلیم کے اوپر، اسپورٹس کے اوپر اور میڈیا کے اوپر. میں اگین میڈم کو بہت کریڈٹ دینا چاہوں گی، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جو ہمیشہ ایک ہی ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بھئی ینگ لوگوں کو آگے لے کے آؤ، یوتھ کو انوالو کرو. یوتھ آگے آئے گی تو ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا. وہ صرف آج کا نہیں سوچ رہی. آج تو بھئی بلا لیا نون آرٹسٹ کو، ان سے بات کر لی اور انہی کو پش کر دیا، انہی کو پروموٹ کر دیا. کیا بات ہے، بھوبا ہو گئی. ان کے سوشل میڈیا پہ بھی چیز وائرل ہو گئی کیونکہ ان کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں اور بات ختم ہو گئی. طریقہ کچھ یہ غلط ہے. دیکھیں جو لوگ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے ویورز، وہ اپنی جگہ بنا چکے ہیں، وہ روزی روٹی بھی کما رہے ہیں، وہ ایک ریکگنیشن بھی حاصل کر چکے ہیں. ہمارا یوتھ جو بہت ٹیلنٹڈ ہے، جو ویٹ کر رہا ہے کہ کہیں سے کچھ اپرچونٹی آئے. دیکھیں ٹیلنٹ بھی ہے، چیزیں بھی بنا لیں، لگائیں کہاں پہ؟ کوئی مواقع تو دے. سو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک فلمز جو ہے کا ڈپارٹمنٹ، نریتا جی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہیں، یہ جو ایک بڑا خوبصورت سا ایک کولیبریٹو کام تھا. اس میں یونیورسٹیز کو بیسکلی بھیجی گئی انفارمیشن کہ بھئی ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے، اس کمپٹیشن میں ایک فیسٹیول کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم نے بھیجنی ہے کوئی نہ کوئی چیز. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے کہ یوتھ، ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں، دیکھیں بہت سی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکچولی اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، آلریڈی نون لوگ ہوتے ہیں، انہی کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے کیونکہ اگلوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کتنے کو نون ہے کتنے کو نہیں ہے. یہاں پہ پیور وہ جو کہتے ہیں نا ود کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو اپروچ کیا گیا اینڈ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں سے جو سب سے بریلینٹ کام نکلا وہ کام میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہی ہوں. اور اس کے بعد دا بریلینٹ فیسز بیہائنڈ اٹ. ایک تو گروپ مسنگ ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہے، لیکن دو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جو نہیں ہیں ہم ان کو یاد بھی کریں گے ساتھ ساتھ گفتگو میں. آئیے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وہ جو کہتے ہیں نا تھاٹ پرووکنگ شارٹ فلم جس کا نام ہے آواز دوست، اے فرینڈز وائس. تو آئیے ان فرینڈ سے ملتے ہیں جن کی مزید اور آواز ہم نے دیکھی ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی پیاری سی ماروی مقصود صاحبہ ہیں. آپ ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق جو ہے NCA سے بھی ہے، سنیماٹوگرافر ہے آف دا شارٹ فلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لولی ٹو ہیو یو آن دا شو. ان کو پہلے میں میک اپ روم میں جا کے جب پھر کر چکی ہوں. اور ہمارا دوسرا بہت ہی پیارا اور ٹیلنٹڈ ینگ مین جو ہمارے ساتھ ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں شارٹ فلم کے، آپ نے اسکرپٹ بھی لکھی ہے اور آپ کا بھی تعلق NCA سے ہے اور بچپن سے آپ کو فلم میکنگ کا شوق ہے اور اس شوق کو انہوں نے اب ایک پروفیشن کے فارم میں میرے خیال سے دونوں نے اس کو منظر عام پہ لے آئے ہیں. علی عابد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ دین تھرڈ ممبر جس کو ہم مس کر رہے ہیں، جو آج ہمارے ساتھ ہے نہیں لیکن ہوپ فلی شو دیکھ ضرور رہی ہیں، دعا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں اینڈ شی واز دی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، رائٹ؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر. ونڈرفل. سب سے پہلے تو یہ بتائیے انڈا آیا مرغی آئی ہوا کیا، یہ بتائیے. جو منسٹری آف براڈ کاسٹ اینڈ انفارمیشن ہے اس نے پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے ریکمنڈیشنز منگوائیں اسٹوڈنٹس کی.
اس کو پھر انہوں نے ویٹ کیا اور اس میں سے جو بہترین اسٹوڈنٹس تھے ان کے پورٹ فولیوز انہوں نے ازبیکستان میں بھیجے یعنی کہ آپ بہترین میں سے جی یعنی کہ سب سے بہترین کہہ دو اٹس اوکے یو کین ٹیک دس مومنٹ بیٹا یو کین ٹیک دس مومنٹ یو آر اوکے. تو ازبیکستان میں انہوں نے وہ ریکمنڈیشنز بھجوائیں اور پورٹ فولیوز بھجوائے. تو جو وہاں کی سنیمیٹوگرافی کی کمیٹی ہے انہوں نے 3 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے پاکستان سے, پورے پاکستان میں سے. تو ان میں سے مجھے انہوں نے ایز ڈائریکٹر رائٹر سلیکٹ کیا, ماروی ایز ڈی او پی اور دعا فاطمہ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہوئی. ونڈرفل. آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ ہاں جی, ہم کلاس فیلوز ہیں. نہیں کلاس فیلوز ہیں بٹ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ کلب ٹوگیدر. سو آپ لوگوں نے پہلے سے گروپ بنا کے اپنا سبمٹ کیا تھا یا علیحدہ علیحدہ؟ الگ الگ کیا تھا. ٹیمز جو ہیں وہ منسٹری آف براڈ کاسٹ نے بنائی. ونڈرفل, آئی ایم سو گلیڈ اینڈ آئی ٹیل یو وائی. کیونکہ دوستی یاری میں نا یار یہ کچھ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ اس کا حصہ بننا چاہتا ہے والا مسئلہ آ جاتا ہے نا, ہوتا ہے نا کبھی کبھار ہوتا ہے, بڑی دفعہ ہوتا ہے. 4 لوگ کام کے ہوتے ہیں, 1-2 وہ دوست یار ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں چل یار کر لو. مطلب جب سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوائر میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو 3-4 گا رہے ہوتے ہیں, باقی سارے ایم ٹیچر نے لاڈ پیار میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی بھی شکل نظر آ جائے. سو ونڈرفل. سو یعنی کہ وہاں سے اسٹیبلش. تو جو سلیکشن کی گئی اور گروپ بنایا گیا اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں, بیکاز ہم نے اس طریقے سے, میں نے علی نے کام نہیں کیا ہوا تھا ایک ساتھ, تو یہ پہلی مرتبہ ہم پہلے کام کر رہے تھے. اور دعا کو آئی ڈنٹ نو بیفور دس بٹ وی کیم ٹوگیدر فار دس. تو پھر اس میں ایکسپیرینس بھی ملا ہے ہمیں, گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر اور ایک دوسرے سے بات چیت کر کے because اتنے ٹائم ایک ساتھ آپ اسپینڈ کر رہے ہوتے بیک ٹو بیک. سو پھر ہوا کیا؟ سلیکٹ ہو گئے, اگلا قدم کیا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے سلیکٹ ابھی بھی یعنی جو ہے پریلیمنری ایک سلیکشن ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک لوکیشن دی, اکثر پیلس. انہوں نے کہا کہ اس لوکیشن کے اوپر آپ ایک اسکرپٹ لکھیں. تو ہم نے ایک اسکرپٹ لکھا اور وہ ان کو سینڈ کیا, تو وہ ان کو بہت اچھا لگا. اور پھر جا کے ہماری پراپر سلیکشن ہوئی اور پھر ٹکٹس وغیرہ آئیں اور ویزا. پھر ہوا کیا, پھر اگلا اسٹیپ کیا تھا؟ آفٹر دیٹ آئی تھنک دیکھو گھر پہ بیٹھ کے تصویریں دیکھ کے پوری اپنی دیکھو اسٹوری آپ بنا لیتے ہو, بٹ فرام اے سنیمیٹوگرافی پوائنٹ آف ویو فزیکلی جا کے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہاں, اور وہ آپ نہیں کر پائے تھے. ہم نے گوگل امیجز کے تھرو تھوڑا آئیڈیا فگر آؤٹ کیا کہ وہاں پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں, اس کی کیا ہسٹری ہے. تو گوگل امیجز سے 1-2 ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایریا کتنا بڑا ہے, کہاں تک ویژولز کر سکتے ہیں, ویژولز کیا ہو سکتے ہیں, بیکاز ہم نے اس جگہ کو بھی تو آخر کار خوبصورت دکھانا تھا نا, لائک ان کا وہ ایک حصہ ہی تھا اسکرپٹ کا. تو آدھا جتنا ہم اپنا ٹیم ورک کر سکتے تھے بفور گوئنگ ٹو دا لوکیشن وہ ہم نے اپنی طرف سے تو پورا کیا تھا. پھر آبویسلی لوکیشن پہ جا کے لاٹ آف تھنگس چینج ایز ویل. بٹ وہاں پہ جانا, اب آپ کیا ہوا, یہاں سے جہاز پہ چڑھے اور پھر آگے ہوا کیا؟ مطلب پروٹوکال ملا نہیں ملا, وہاں جا کے کہا یار ہم کہاں پھنس گئے, سچ بولنا جھوٹی بولنا, پھر جی بتانا کیا ہوا؟ جا کے تو ہم کافی کلولیس تھے. ایک تو یہ کہ ادھر لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے, وہاں پہ زیادہ انگلش بھی نہیں سمجھتے وہ تو, اور جو ہماری ٹرانسلیٹر تھیں وہ پہلی بار ٹرانسلیٹ کر رہی تھی کسی کے لیے, تو وہ ایک تو, اور وہ آئی بھی کافی لیٹ, تو ہم بالکل کلولیس تھے, نہ ہمیں ان کی سمجھ آ رہی ہے نہ ان کو ہماری سمجھ آ رہی ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر چیزیں فگر آؤٹ کی, کمیونیکیشن کے میتھڈس ڈھونڈے, گوگل ٹرانسلیٹ اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ. تو کافی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا پہلے تو. اور وہاں پہ مطلب یہاں سے لے کے وہاں اور وہاں سے واپس تک کا ایکسپیرینس میں جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے, پی ٹی وی فلمس نے؟ آئی لائک ٹو نو اباؤٹ دیٹ, تاکہ جو ہمارے ینگ اور بھی لوگ اگلی بار اس طرح کی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے. اینڈ بائی دا وے میڈم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پلان آؤٹ کی ہوئی ہیں جس میں یوتھ کے لیے اور بھی بہت سی اپرچونیٹیز انشاءاللہ آئیں گی. بالکل, جو ایون رائٹ فرام دا بگننگ جیسے سلیکشن پروسیس ہے, جس طرح سے منسٹری نے پورٹ فولیوز منگوائے اور ان کو ویٹ کیا, انٹرویوز کنڈکٹ کیے, پورٹ فولیوز دیکھے کہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو جانا چاہیے, تو وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا میرے خیال سے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ان کانٹیکٹ رہے منسٹری, اور اس کے علاوہ پی ٹی وی کا میں کہنا چاہوں گا ان جنرل, جیسے پی ٹی وی ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے, ہمارا جتنا بھی کام ہے پاکستان میں آلموسٹ اس کا سب پی ٹی وی کا ایک خاص انفلوئنس ہوتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ ادھر کے جو پلیس ہے, ایون ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ پی ٹی وی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان جنرل میں تو کہوں گا کہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں پی ٹی وی کا اس پہ ایک بہت اچھا انفلوئنس ہے. رہنا وہاں پہ چیزیں کرنا وہ کیسا رہا؟ جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ الگ اسٹوڈنٹس بھی تھے, لائک ڈفرینٹ پارٹس آف ڈفرینٹ
countries around the world, تو ہمیں وہ بھی بہت اچھا موقع ملا تھا پوری to دنیا کے collaborate, students آئے yeah, ہوئے ہیں. talk to them, meet them, get to know ان سے پتا ہمیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز تھے, because ہم تو اپنی فلم شوٹنگ کے لیے ایک الگ سے لوکیشن پہ چلے گئے تھے, سب کو ڈفرینٹ لوکیشنز ملی تھیں, تو ان کا وہاں پہ کیا ایکسپیرینس تھا, ان کی ٹیم ممبرس کیسے تھے, تو یہ سب بات چیت میں اوور آل بہت فروٹفل تھا ایکسپیرینس. سو یو تھنک دیٹ اس قسم کی چیز اور ینگ لوگوں کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, گڈ ایکسپیرینس. اب یہ دیکھیں نا, یہ پوری ٹیم ان کے ساتھ جو کنیکٹ کی گئی تھی. اچھا یہ لوگ سارے کون تھے؟ یہ جو ساری ٹیم تھی, جو منسٹری وہاں پہ ہے آف سنیمیٹوگرافی اور ان کی کمیٹی آف سنیمیٹوگرافی, انہوں نے ہمارے لیے ایک ٹیم, ایک لائن پروڈیوسر ہمارے ساتھ انہوں نے لگا دیا تھا, اور اس لائن پروڈیوسر نے ایک ٹیم بنائی تھی, پٹ ٹوگیدر کی تھی اس نے, جس کے اندر ڈفرینٹ کیمرہ آپریٹرز بھی تھے, اس کے اندر میک اپ آرٹسٹ اور اسٹائلسٹ اور سب لوگ تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وغیرہ. تو اور آپ کو آرٹسٹ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی تھیں؟ ہاں جی, انہوں نے دی تھی. بلکہ جو ہماری فلم میں ایکٹر ہیں وہ بہت وہاں کے فیمس ایکٹر ہیں, بہت اچھے ایکٹر ہیں. اور کرلس عثمان, جو ارطغرل پی ٹی وی کا جو پیج جو چلا ہے, اس کے بعد والا جو عثمان ہے, اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور یہ بہت اچھے ایکٹر تھے. اور سب لوگ جو جنرلی پاپولیشن ہے وہاں پہ ازبیکستان میں, وہ لوگ بہت ویلکمنگ ہیں, بہت سویٹ ہیں. 5 دنوں میں آپ نے اپنا کام مکمل کرنا تھا. فلم کتنی لمبی ہے؟ فلم 10 منٹس. 10 منٹس. تو 5 دن کا ٹاسک کتنا کو مشکل تھا سننے میں؟ تو کیونکہ آپ نے سارا کچھ 5 دن میں کرنا, کہ 5 دنوں کا ٹائم فریم کس کام کے لیے؟ شوٹنگ کے لیے تھا اور ایڈیٹنگ کے لیے تھا. یعنی کہ ایڈٹ بھی اسی ٹائم؟ جی, مطلب پوری اوور آل فلم ایڈٹ کر کے آپ نے سبمٹ کر دینی تھی 5 دن کے اندر. اچھا. پر دیکھیں اچھی بات ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں پھر مارجن, کو چیٹنگ کی مارجن نہیں آتی نا, کہ آپ گھر جائیں, آپ ایڈٹ کریں, لے کے آئیں, کسی اور نے اس میں کچھ اپنا حصہ بھی ڈلوا لیا کسی پروفیشنل ایڈیٹر سے. ایڈیٹنگ کس نے کی تھی؟ ایڈیٹنگ کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایک ایڈیٹر پرووائڈ کیا تھا, کیونکہ ڈائلاگس بھی سارے ازبیک کے اندر ہیں, فلم ازبیک لینگویج میں ہی ہے, جو ان کی نیٹو لینگویج ہے. سو یو ور شوٹنگ دا فلم ان ازبیک. تو میں نے جو اسکرپٹ لکھا ہے ایز اے ڈائریکٹر it was really really hard, کیونکہ کو سمجھ بھی آئی کہ ایویں آ رہی تھی بہت ایک مشکل ڈائریکٹر نے پروسیس. بتانا تھا کہ اس ورڈ پہ آپ نے ایمفسائز کرنا ہے, آپ نے اس مومنٹ اس ورڈ پہ, کیونکہ اس کا مطلب یہ آپ نے ایسے کر کے دیکھنا ہے. وہ ساری چیزیں تو لمٹ ہو جاتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ اسکرپٹ, کیونکہ آئی روٹ دا اسکرپٹ ان انگلش, اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کرایا ازبیک لینگویج میں, اور اس کی جو ایک ٹرانسلیشن ہے, ایک ٹرانسلیٹر, تاکہ وہ انگلش میں ہی, جو ان کی لینگویج ہے وہ الفابیٹس انگلش کے تھے, تو مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور اس وقت کس ڈائلاگ پہ ہے. تو وہ پھر ایک لمبا پروسیس تھا ان کو سمجھانا بھی, کیونکہ ان کو بھی, جو ایکٹرس تھے, ان کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی تھی. تو یہ بات سن کے مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ I'm a mother myself, and you know when I think کہ میرے بچے کل کو کیا ہوگا, like obviously when you have a little tribe of children, تو ان میں کسی نہ کسی کا تو ہوتا ہے میڈیا میں انٹرسٹ, رائٹ. اب اگر وہ میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اب نیپوٹزم ہی ایک چیز رہ گئی ہے جس کے تھرو آپ بچوں کو لے کے آئے. یہ جو مولڈ بریک کی ہے نا منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے اور پی ٹی وی فلمز نے, میں اس سے بہت خوش ہوں. پیورلی ایک اوتھینٹک کام کے معیار اور کوالٹی کے اوپر ایک ڈیسیجن لی گئی ہے, اینڈ دیٹ میکس می ویری ہیپی. بیکاز دیکھیں ویورس, گڈی انسان کی کب چڑھی ہوئی ہو کب نہ چڑھی ہوئی ہو, رائٹ. کل کو ان 10 years if I for example one of my kids wants to come in the media, کوئی لفٹ کرائے نہ کرائے, بات سنے نہ کرائے, اور دیٹس ناٹ دا وے. پراپر طریقہ تو یہی ہے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے سے ہوتا ہے کام, پاکستان میں اب مطلب پش کیا جا رہا ہے, اینڈ اٹ میکس می ویری ہیپی. اچھا پوسٹر بھی دیکھتے ہیں فلم کا. اچھا یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ یہ کس کا؟ یہ میں نے ڈیزائن کیا تھا. اینڈ اس کے پیچھے کیا ہے آپ کی تھاٹ پروسیس؟ یہ جو کیونکہ پکچرز آر لائک پینٹنگز, دیر از آلویز اے تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دیم. اس کی جو کمپوزیشن ہے فلم کی, جو فلم ہے یہ اس بچے کے بارے میں ہے جو کہ obsessed ہے تیمور کے ساتھ, امیر تیمور کے ساتھ, جو کہ ایک ایمپرر تھے. وائی از ہی obsessed؟ اس کا وائی کیا ہے؟ اس کا وائی یہ ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہے بہت تیمور کے بارے میں, اور ایک بہت ہی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہے تیمور, اور ازبیکستان میں سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو, اور ان کے اسٹیچوز ہیں, تھرو آؤٹ دیئر کلچر تیمور کی پریزنس بہت واضح ہے.
تو یہ بچہ بہت obsessed ہوتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں پڑھتا ہے کتابوں کے اندر. تو جو اس کے اندر فلم کے اندر جو ایک سمجھ لیں اس کے لیے جو مشکل ہے تیمور اور بچے کے بیچ میں فادر جو ہے وہ کھڑے ہوئے. تو جو پوسٹر ہے وہ اسی کو ذہن میں رکھ کے بیک گراؤنڈ میں تیمور ہے, آگے بچہ ہے اور اس سے آگے فادر کا ہاتھ آ رہا ہے اور بچے کے ایکسپریشنز, تو اس کو دیکھتے ہوئے پوسٹر کو ڈیزائن کیا گیا. ونڈرفل. وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ کسی کو تھینک کرنا ہے, کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی لائک ٹو تھینک مائی ٹیچر فرام مائی یونیورسٹی سر حسن, بیکاز انہوں نے دیکھا ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور پوٹینشیل دیکھی ہمارے اندر ٹو ریکمینڈ اس فردر ٹو منسٹری آف براڈ کاسٹ انفارمیشن. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک دیم ایز ویل بیکاز انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا. Otherwise, I don't think I would have known personally, this competition exists or, it's taking part in everything. So, yeah, definitely. What about you? میں بھی اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ٹیچرس کو, اسپیشلی سر حسن زیدی کو جنہوں نے ہمیں NCA میں ریکمینڈ کیا, اور اس کے بعد منسٹری آف براڈ کاسٹ کو کہ انہوں نے ہمارا کام دیکھا, ان کو پسند آیا. اس کے بعد جو وہاں پہ ازبیکستان میں جو ہماری لوکل ٹیم تھی, ان کے بغیر یہ فلم بالکل پاسبل نہیں تھی. وہ انہوں نے بہت محنت سے کام کیا اور بہت کیئر, لو اور پیشن جو ہے اس پروجیکٹ میں ہے ان کا بھی. تو اور دعا اپنی کے بارے ٹیم میں کا کچھ آپ دونوں کہنا چاہیں گے, کیونکہ شی از ناٹ ہیئر فزیکلی, بٹ میں چاہوں گی کہ 3 ممبر ٹیم تھی, تو دعا کے بارے میں وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ وڈ یو لائک اس کے بنا یہ ٹیم انکمپلیٹ ہے نا ابھی بھی, تو اس کے جتنا ہمارا ہاتھ تھا اس پورے پروجیکٹ میں اتنا ہی اس کا بھی ہاتھ تھا. اینڈ ایڈنگ آن ٹو علی کہ ازبیک کی پیپل اینڈ ایوری بڈی بہت ویلکمنگ تھے, تو اس کا لائک ویری گریٹفل فار دیٹ. آپ کیا کہو گے؟ دعا کا, کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے دعا کو, تو ماروی کا تھوڑا بہت پہلے بھی ہماری جان پہچان تھی, تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا دعا کے ساتھ کام کرنا. اور ایک فورن کنٹری میں جہاں کوئی آپ کو نہیں سمجھتا, تو ہم 3 لوگ صرف جو اردو بولتے ہیں, تو ادھر جا کے ویلیو سمجھ آئی اس چیز کی. اور بائی دا وے یہ ساری پروسیس جو ہے وہ تاشقند فلم فیسٹیول کے لیے کی گئی تھی, جس کا نام ہے پرل آف دا سلک روڈ, یعنی کہ شارع ریشم کی کا موتی, which is a beautiful name also in itself. اور اس کا جو پارٹ تھا سنیما ان 5 days, اس کا ہمارے یہ ینگ اینڈ بریلینٹ جو انڈیویجولس ہیں اس کا حصہ بنے. اور نیشنل کالج آف آرٹس NCA کا تو شکریہ ادا کریں گے کہ اتنا انہوں نے ایفرٹ کر کے اتنے بریلینٹ ینگ لوگ پروڈیوس کر کے آگے پریزنٹ کیے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ ٹپکل وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہاں جی چلیں آپ اپنا گروپ بنا لیں والا کام نہیں ہوا. اینڈ ایک چیز میں منسٹری آف براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن نے فوکس کیا. آپ دیکھیں ویورز, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فوکس جب اس طرح کے جب آبویسلی کیونکہ اسٹیٹ کے لیول پہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو فوکس دوسری چیزوں پہ زیادہ ہوتا ہے. دا فیکٹ دیٹ اسٹوڈنٹس کی اس ایک کاوش کے لیے, اس ایک فیسٹیول کے لیے, اس ایک کمپٹیشن میں, رائٹ, اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کو پٹ ٹوگیدر کرنا, سلیکشن خود کرنا, پھر ان کی ایک چیز کا خیال رکھ کے ان کو وہاں پہ بھیجنا, ماں باپ کو بھی ایک تسلی, ایک حوصلہ دینا دیٹ دے ول بی اوکے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ اس ٹیم میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے. خواتین کو جس لیول پہ ایکول ریپرزنٹیشن اب مل رہی ہے ان دا میڈیا, مجھے بہت خوشی ملتی ہے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ لڑکے لڑکیاں دونوں ایکول پلیٹ فارم پہ آ کے پرفارم کر سکتے ہیں, اپنی چیزوں کو آگے لے کے آ سکتے ہیں, یہ بھی ایک بڑی کمنڈیبل بات ہے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ دیز ینگ گرلز گاٹ دیئر پرمیشنز, دے وینٹ, دے ڈڈ دیئر ورک, مطلب اٹس اے بگ ڈیل ویورز. اور اسی طرح آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی بچے آگے آئیں اور اپنا کچھ بنائیں اور کوئی اپنی ریکگنیشن کریٹ کریں, تو اس ایفرٹس کیے جاتے ہیں, تو ان کے اندر ایٹ لیسٹ اپلائی ضرور کریں یا اپنے بچوں کو انکریج ضرور کریں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آئے میک شیور دیٹ یو آلسو پارٹیسپیٹ. بیکاز جتنا آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, دیکھیں اماں ابا کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, وہ بات نہیں ہوتی جب انسان اکیلا جاتا ہے, کام کرتا ہے, نئے لوگوں سے ملتا ہے, وہ ایکسپیرینس آپ کو وہ سکھاتا ہے جو اور کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. تھینک یو سو مچ بچوں, بیسٹ آف لک, یو میڈ اس پراؤڈ. آواز دوست از ایبسلیوٹلی بیوٹیفل, اور ہوپ فلی آپ لوگوں کی آواز ہم مزید اور پلیٹ فارمس پہ دیکھیں گے اور سنیں گے بھی. اینڈ ویورز اگین تھینک یو سو مچ پرسنلی فرام می جگن کاظم ٹو دا منسٹری آف براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن, اس ایفرٹ کے لیے, اس کاوش کے لیے, اینڈ ٹو PTV فلمس کہ ہمارے بریلینٹ ٹیلنٹڈ لوگوں کو منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.